بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہم نے فقہاء و محدثین کا ذکر خیر شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت امام مالک علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر ہوا، پھر اس کے بعد امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کا ذکر خیر ہوا۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، حرمت قرآن کے پاسبان، بہت بڑے محدث، فقیہ، عالم، مجتہد، اور ایسے عالم، ایسے مجتہد کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد جیسے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کون سے امام ہیں؟ آئیے آپ بھی سنیے ان کا نام۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، آپ کی ولادت بسعادت ماہ ربیع النور شریف، ربیع الاول میلاد کا مہینہ 164 ہجری بغداد میں ہوئی۔ جس وقت آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ نے فن حدیث کی طرف رغبت کی۔ سب سے پہلے آپ حضرت امام شیخ ہیثم علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ میں گئے، آپ سے علم دین حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد بغداد میں شہرہ ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا۔ جس وقت آپ کا شہرہ ہوا تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے ان سے علم دین حاصل کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ طرطوس چلے گئے۔ پھر امام احمد بن حنبل نے شیخ ہیثم سے علم حاصل کیا۔ 2 سال بعد پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب حضرت شیخ ہیثم علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد امام احمد بن حنبل مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، شام، کوفہ، بہت سے شہروں میں جا کر آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ فقی بنے، محدث بنے، مجتہد بنے، ایسا کمال کا آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، آپ کے اساتذہ بھی امام شافعی جیسے محدث آپ کے اساتذہ ہیں۔ پھر آپ کے شاگردوں میں آپ نے سماعت فرمایا امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد جیسے آپ کے شاگرد ہیں۔ اور آپ کے بارے میں علماء کے جو نظریات تھے وہ کیا تھے؟ ایک عالم کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ہم کس کی اقتداء کریں؟ اس وقت کون ہے جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے؟ فرمایا امام احمد بن حنبل کی اقتداء کرو۔ پھر امام احمد بن حنبل کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں بعض کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بعد پوری امت کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں ہیں، تو امام احمد بن حنبل کے بعد پوری امت کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں ہیں۔ آپ کا زہد، آپ کا تقوی کیسا تھا کہ آپ ہر رات 300 نوافل ادا فرماتے تھے اور 7 دن میں نوافل میں مکمل قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اب یہ وہ حضرات غور کریں جو 5 وقت کی نماز سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے، 5 وقت کیا 300 نوافل ہر رات پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ایسا آپ کا زہد تھا، ایسا آپ کا تقوی تھا۔ پھر آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، صرف اللہ پر توکل۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حالات ایسے آ گئے کہ امام احمد بن حنبل
علیہ الرحمہ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اپنے نالین شریف یہ گروی رکھ کر روٹی لی، روٹی کھائی۔ امام عبد الرزاق علیہ الرحمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا، عرض کیا حضور یہ قبول فرمائیں، یہ آپ ان روٹیوں کی قیمت ادا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں لوں گا۔ آپ نے محنت کی، مشقت کی، اس کے بعد آپ نے ان روٹیوں کے پیسے ادا کیے۔ ایسا آپ کا زہد تھا، ایسا آپ کا تقوی تھا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا۔ پھر حسن بن عبد العزیز علیہ الرحمہ، آپ کو وراثت میں 1,00,000 دینار ملے، تو آپ نے 30,000 دینار لا کے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں پیش کیے۔ عرض کیا حضور یہ قبول فرمائیے، اپنے اوپر خرچ کیجیے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں غنی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے۔ آپ نے پھر واپس کر دیا۔ یعنی ایسے تھے، دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں تھی، صرف اللہ کی طرف نگاہ تھی۔ یہ تھے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ۔ پھر آپ کے اندر عشق رسول ایسا تھا، آپ فرماتے تھے حضور کی محبت ایمان کا جز ہے، جس سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں وہ ایمانداری نہیں، وہ مومن کا دل نہیں ہے جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ پھر آپ کا عقیدہ کیسا عقیدہ تھا؟ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کے پاس ایک حضور کا منہ مبارک تھا، بال مبارک تھا، آپ اس کو دیکھتے، درود پاک پڑھتے، چومتے، آنکھوں پہ لگاتے، پھر فرماتے ہیں جب آپ بیمار ہو جاتے یا کوئی اور بیمار ہو جاتا پانی میں بھگو کے اس کو پانی پلاتے، اللہ حضور کے بال کی وجہ سے اس کو شفا دے دیتا۔ یعنی ایسا یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضور کے بال مبارک بھی مشکل کشاں ہیں، تو یہی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا عقیدہ تھا۔ تو یہ مختصر آج کی ہماری اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ، عنقریب ہم دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، پھر بیان کریں گے کہ وہ معتزلہ کے ساتھ کیسے یہ قرآن والا معاملہ پیش آیا، یہ سارا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی